حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آن لائن جشن کا آغاز ہونا ہے اور اس وقت ہم لوگ آن لائن جشن کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. جشن آل محمد کے عنوان سے ہر برس جشن روضہ کاظمین میں منعقد ہوتا تھا، اور اس برس جو کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اس کو فالو کریں، لیکن جشن امام حسن کا انعقاد کرنا بھی لازم تھا. تو مولائی ورس آرگنائزیشن نے یہ خیال کیا کہ اس جشن کو ہم لائیو کریں گے، تو ہمارے ساتھ کئی آن لائن شاعر اس وقت جڑ چکے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر برس اس جشن کی نظامت جناب نیر مجیدی صاحب اس خدمت کو انجام دیتے تھے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کیونکہ جشن کا وقت ہو گیا، 9 بجے کا ٹائم ہمارا معین تھا اور وہ وقت اب ہو چکا ہے، تو جشن کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں نظامت کے لیے جناب نیر مجیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے ناظرین و سامعین السلام علیکم. آج بسلسلہ ولادت امام حسن علیہ السلام جشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ محفل آج کی تاریخ میں روضہ کاظمین میں آل انڈیا پیمانے پر منعقد ہوتی تھی، لیکن اس سال ہماری بھارت سرکار کی جانب سے جو حالات ہیں اس کے تحت جو احکام جاری کیے گئے ہیں لاک ڈاؤن میں، اس کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ جشن آن لائن آپ کی سماعت کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ جشن مولائی لورس آف اہل بیت علیہم السلام ایسوسی ایشن لکھنؤ کی جانب سے ہر سال منعقد ہوتا ہے. اس سال بھی آج کی صورت حال یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے اس صورت منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہر سال اس جشن کی صدارت کے فرائض ممتاز العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد ممتاز صاحب قبلہ فرماتے ہیں. صدر محفل یہاں تشریف لا چکے ہیں. میں صدر محفل کی اجازت سے آج کی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں. صدر محترم اجازت ہے. اور حسب دستور تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز ہوتا ہے. ہماری ہر مجلس ہر محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں مشہور و معروف جواں سال قاری قرآن مداح اہل بیت جناب ندیم نجفی صاحب. میں ان سے بسط ادب التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس نورانی جشن کا آغاز فرمائیں. آئیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی آپ حضرات مشہور و معروف جواں سال قاری قرآن و مداحل بیت جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. قرآن صامت کی تلاوت وہ فرما چکے ہیں. ابھی چند لمحوں کے بعد وہ اپنا کلام بھی پیش کریں گے، یعنی قرآن ناطقی بھی تلاوت کریں گے. اور حضرات اب میں اپنے پروگرام کے مطابق بہت ہی ادب و احترام سے مشہور و معروف خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید میثم ظہری صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں. مولانا میثم ظہری صاحب قبلہ بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حضرات قرآن مجید کا سب سے چھوٹا یعنی سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر. اس وقت جس کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے. اس سورہ کی شان نزول تمام کے تمام مفسرین نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک شخص کے جس کا نام عاص ابن وائل تھا وہ اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا. جب وہ گفتگو کر کے آگے بڑھا تو ایک دوسرے شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا. یہ ابتر کا لفظ پیغمبر کے کانوں تک آیا اور پیغمبر غمزدہ ہوئے، پیغمبر کو افسوس ہوا، پیغمبر رنجیدہ ہوئے. تو اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے رسول طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، نور اول، خلق اول کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر. اب اس کوثر کے شکرانے کے طور پر، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. کوثر کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگ پیغمبر کو ابتر کیوں کہتے تھے. پیغمبر کو ابتر اس لیے کہتے تھے کہ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو. چونکہ پیغمبر کی اولاد نرینہ میں یعنی پیغمبر کے بیٹوں میں جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم بچپن ہی میں وفات پا گئے. لہٰذا عرب کے بدو یہ سمجھتے تھے، یا یوں سمجھیں کہ عرب کے جاہل مزاج لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب پیغمبر کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے، لہٰذا وہ پیغمبر کو ابتر کہتے تھے. اب اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، لیکن ہم نے آپ کو اولاد
کثیر عطا کی ہے۔ اب اولاد کثیر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو صرف اور صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی شکل میں عطا فرمائی۔ انہی جناب فاطمہ زہرا سے پیغمبر اسلام کی نسل آگے بڑھی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں آج پیغمبر کی وہ نسل موجود ہے جو اپنے کو سید کہتے ہیں، جو اپنے کو سادات کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سید سے پوچھئے کہ تم سید کیوں ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم اس لیے سید ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اولاد ہیں۔ لیکن دنیا میں اگر آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں تو آپ کو کوئی ایک بھی ایسا سید نہیں ملے گا جو اپنے نام کے ساتھ محمدی لگاتا ہو یا مصطفی لگاتا ہو یا احمدی لگاتا ہو۔ کوئی سید ہے تو اپنے کو حسنی کہہ رہا ہے، کوئی سید ہے تو اپنے کو حسینی کہہ رہا ہے، کوئی سید ہے تو اپنے کو عابدی کہہ رہا ہے، کوئی سید ہے تو اپنے کو باقری کہہ رہا ہے، جعفری کہہ رہا ہے، موسوی کہہ رہا ہے، کاظمی کہہ رہا ہے، تقوی ہیں، نقوی ہیں۔ بھئی یہ تقوی، نقوی، جعفری، رضوی یہ سید کیسے ہو گئے؟ تو ہر سید کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ہم عابدی ہیں، اس لیے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ یہ حسنی سید ہیں۔ یہ کیسے سید ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ امام حسن کی اولاد ہے، امام حسن بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں، لہٰذا یہ سید ہیں، یہ باقری ہیں، یہ جعفری ہیں۔ ہر ایک اپنا سلسلہ بی بی فاطمہ زہرا سے جوڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنے کو اولاد رسول ثابت کرتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ پیغمبر کی چار بیٹیاں تھیں، تو ہمارا سوال ہے کہ اگر پیغمبر کی بی بی زہرا کے علاوہ 3 بیٹیاں اور ہوتی تو دنیا کے کسی کونے سے کہیں کوئی ایک سید تو سامنے آتا جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں، یا میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں، یا رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں۔ یہ سادات کا اپنے کو بی بی فاطمہ زہرا سے منسوب کرنا یہ بتاتا ہے کہ نہ بی بی فاطمہ زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی بیٹی ہے، نہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ رسول کا کوئی بیٹا ہے۔ رسول کی اولاد جو دنیا میں جاری و ساری ہوئی وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جاری و ساری ہے۔ یہ جشن حالانکہ جشن آل محمد ہے، لیکن چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے قریب یہ جشن ہو رہا ہے، لہذا ایک بات میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت جو چلی وہ صرف اور صرف امام حسین کی نسل میں چلی، امام حسن کی نسل اس امامت سے محروم رہی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نسل امامت جو آگے بڑھی یہ امام حسن اور امام حسین دونوں کی نسل میں امامت آگے بڑھی، یعنی امامت کا جو سلسلہ ہے اس کو نسل حسنی بھی کہا جا سکتا ہے اور اولاد حسینی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن، جناب فاطمہ بنت حسن، اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا عقد جناب فاطمہ بنت حسن کے ساتھ ہوا، اور امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یا یوں کہا جائے کہ امام محمد باقر وہ ہیں کہ جو امام حسن کے نواسے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ تو ہم باقاعدہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب جو امامت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اسے حسنی بھی کہا جا سکتا ہے، حسینی بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ لیجئے کہ امام حسن کی نسل میں امامت بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام کی نسل میں امامت ہے۔ جیسے پیغمبر کی بیٹی کے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھی، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی کے ذریعے سے امامت ان کی نسل میں موجود رہی۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی بات کو تمام کیا، چونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، شاید اسی لیے یہ اہتمام ہے کہ آج بھی جب ہم صلوات پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام پر تو صلوات محمد کے نام پر رک نہیں جاتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ خالی آل محمد کہا نہیں جاتا بلکہ آل محمد کہنا تمام ان لوگوں کے رخسار پر تماچا ہے کہ جو پیغمبر کو ابتر سمجھتے تھے۔ یہ قیامت تک جو آل محمد کہا جاتا رہے گا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو کوثر عطا کیا ہے، اور پیغمبر ابتر نہیں ہیں بلکہ ان کے دشمن ابتر ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ شعراء کرام کو سماعت فرمائیں گے، اور شعراء کا بڑا حصہ ہے مدح اہل بیت میں۔ خداوند عالم تمام کے تمام حضرات کی حاضری کو اور جتنے حضرات اس محفل کو آن لائن سن رہے ہیں ان کی اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ سے
انتہائی بصیرت افروز تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ مختصر مگر جامع تقریر سے نوازا مولانا مسلم زیدی صاحب قبلہ نے، اور اب یہ نثری دور یہیں پر تمام ہوتا ہے اور منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ قدم ملاحظہ فرمائیں، ان مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں گلاب، جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں گلاب، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں۔ جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں گلاب، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں۔ وہ آتا ہے جب بھی موسم پیدائش امام، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں فصل بہار میں۔ آتا ہے جب بھی موسم پیدائش امام، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں فصل بہار میں، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں فصل بہار میں۔ آزاد حالات چاہے جیسے ہوں، زمانہ چاہے جیسا جتنا پورا شوب ہو، لیکن ذکر ہے اہل بیت نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہو کے رہے گا۔ آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جس انداز سے محفل کرتے تھے اس انداز سے کر سکیں، لیکن بہرحال یہ طریقہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس وسیلے سے ہمارے گراف ایجنسی والے ان کے چینل کے وسیلے سے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہماری فہرست میں چند شعراء کرام، لیکن منتخب شعراء کرام جو اپنا کلام ابھی آپ کی سماعت کے حوالے کریں گے، اور یہ ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا۔ مولانا فرمائیں خالی نہیں ہے لمحہ کوئی ذکر آل سے، جیسی ہماری صبح ہے ویسی ہی شام ہے۔ خالی نہیں ہے لمحہ کوئی ذکر آل سے، جیسی ہماری صبح ہے ویسی ہی شام ہے۔ اور قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر آل نبی کا ذکر ابھی ناتمام ہے۔ قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر آل نبی کا ذکر ابھی ناتمام ہے۔ آئیے حضرات، میں بہت جلدی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا ایک کے بعد دوسرے شاعر کو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جواں سال مداح اہل بیت عالی جناب سرور دبیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب سرور دبیری صاحب۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو ولادت با سعادت امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے پیش خدمت ہیں کہ آج دنیا میں عالی مقام آ گیا، کہ آج دنیا میں عالی مقام آ گیا، لے کے امن و سکون کا پیام آ گیا، لے کے امن و سکون کا پیام آ گیا۔ اور ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا، ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا، جس کا ہمسر نہیں وہ امام آ گیا، جس کا ہمسر نہیں وہ امام آ گیا۔ سرکار ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش خدمت ہے۔ مصرع ہوا تھا کہ مشہور دو جہاں میں سخاوت حسن کی ہے، مطلع پیش خدمت ہے، بالکل تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، اور خاص سماعت فرمائیں کہ اس واسطے زبان پا مدحت حسن کی ہے، کہ اس واسطے زبان پا مدحت حسن کی ہے، کہ اس واسطے زبان پا مدحت حسن کی ہے، بیت علی میں آج ولادت حسن کی ہے، بیت علی میں آج ولادت حسن کی ہے، بیت علی میں آج ولادت حسن کی ہے۔ اور کرب و بلا میں دیکھیے قاسم کی شکل میں، کہ کرب و بلا میں دیکھیے قاسم کی شکل میں، کہ کرب و بلا میں دیکھیے قاسم کی شکل میں، شبیر کے جہاد میں شرکت حسن کی ہے، شبیر کے جہاد میں شرکت حسن کی ہے۔
اور شعر دیکھیے گا بطور خاص پیش کرنے جا رہا ہوں. شبیر کی جہاد میں شرکت حسن کی ہے اور تلوار کا جو کام قلم سے ادا کرے کہ تلوار کا جو کام قلم سے ادا کرے کہ تلوار کا جو کام قلم سے ادا کرے تلوار کا جو کام قلم سے ادا کرے ایسی جہاں میں صرف شجاعت حسن کی ہے ایسی جہاں میں صرف شجاعت حسن کی ہے ایسی جہاں میں صرف شجاعت حسن کی ہے. اور شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ کیوں پہلوانا زیر ہوں قاسم کی تیغ سے کہ کیوں پہلوانا زیر ہوں قاسم کی تیغ سے کہ کیوں پہلوانا زیر ہو قاسم کی تیغ سے عباس کا جلال ہے قوت حسن کی ہے عباس کا جلال ہے قوت حسن کی ہے عباس کا جلال ہے قوت حسن کی ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ سرور تیرے لبوں پا جو مدح امام ہے کہ سرور تیرے لبوں پا جو مدح امام ہے کہ سرور تیرے لبوں پا جو مدح امام ہے اللہ کا کرم ہے عنایت حسن کی ہے اللہ کا کرم ہے عنایت حسن کی ہے اللہ کا کرم ہے عنایت حسن کی ہے. ایک مطلع 2-3 شعر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے گا. مطلب پیش خدمت ہے کہ حیدر کا جو پسر حسن لا جواب ہے حیدر کا جو پسر حسن لا جواب ہے پروردگار پاک کا وہ انتخاب ہے پروردگار پاک کا وہ انتخاب ہے اور یہ دوسرا ولی ہے خود اپنا جواب ہے جو ڈوبتا نہیں ہے یہ وہ آفتاب ہے جو ڈوبتا نہیں ہے یہ وہ آفتاب ہے. اور موسیٰ جو دیکھ لے تو پھر آ جائے غش انہیں کہ موسیٰ جو دیکھ لے تو پھر آ جائے غش انہیں شبر کے روح پاک میں وہ آب و تاب ہے شبر کے روح پاک میں وہ آب و تاب ہے. اور شعر کے بطور خاص کہ گھر میں محمد عربی کے خدا قسم کہ گھر میں محمد عربی کے خدا قسم جو فرد ہے وہ آپ ہی اپنا جواب ہے جو فرد ہے وہ آپ ہی اپنا جواب ہے. اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ جو شان میں حسن کی کہا ہے تو اس لیے کہ جو شان میں حسن کی کہا ہے تو اس
لیے شاعر کا جو بھی شعر ہے وہ لاجواب ہے، شاعر کا جو بھی شعر ہے وہ لاجواب ہے۔ گھر میں محمد عربی کے خدا قسم، گھر میں محمد عربی کے خدا قسم، جو فرد ہے وہ اب ہی اپنا جواب ہے۔ بہترین کلام سے نواز رہے تھے جواں سال شاعر اہل بیت جناب سرور دبیری صاحب۔ بے شک گھر میں محمد عربی کے خدا قسم، جو فرد ہے وہ آپ ہی اپنا جواب ہے۔ مولانا فرمائے کہ اللہ ہری یکسانیت آل محمد، اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہے۔ اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاحب جدا ہیں۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہیں۔ یہ بھی قدم اللہ اور مالیں کہ دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ دروازہ حیدر کی ملی جب سے فقیری، محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ وہ جس میں نصیری کبھی ڈوبا کبھی ابھرا، میں ایسے سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات یہ محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مولائی لورس آف اہل بیت علیہم السلام ایسوسیشن لکھنؤ کی جانب سے ہر سال روضہ کاظمین میں 13 رمضان یعنی آج کی تاریخ میں آل انڈیا پیمانے منعقد ہوتی تھی۔ بہرحال آج صورتحال بدلی ہوئی ہے، آن لائن آپ کی خدمت میں حاضر اس پروگرام کو لے کر۔ حسب دستور اس محفل کی صدارت ہمارے مولانا مرزا محمد ممتاز صاحب قبلہ جو یہاں ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں اور صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریر مولانا میثم زیدی صاحب حضرات سماع فرما چکے ہیں، جو ہر سال فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اور آل انڈیا پیمانے پر یہ جشن منعقد ہوتا تھا۔ آج بھی آل انڈیا ہی پیمانے پر یہ جشن منعقد ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو شعراء کرام جڑے ہوئے ہیں آن لائن، وہ سب آل انڈیا کیا بلکہ آل ورلڈ فیم ہیں۔ اور اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جواں سال مدح اہل بیت اور مشہور و معروف نواخوان کربلا عالی جناب مرزا عباس علی دانش صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جو مشہور و معروف خطیب اہل بیت اور ہمارے صدر مقاصدہ جناب مولانا مرزا محمد ممتاز صاحب قبلہ کے چشم و چراغ ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور ہمارے اس جشن کے کنوینر بھی حسب دستور عباس علی دانش صاحب ہیں۔ آئیے تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام ہدایت خدمت میں اس جشن کی مبارکباد تہہ دل سے پیش کرتا ہوں، اور اولاً 4 مصرے ممدوح کے حوالے سے میں حاضر کروں کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو،
دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اور ذات ممدوح کے حوالے سے ایک مطلب 4-5 شعر اور میں حاضر کر رہا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں کہ جنبش لبوں نے جب بھی کی مدحت حسن میں، جنبش لبوں نے جب بھی کی مدحت حسن میں، جنبش لبوں نے جب بھی کی مدحت حسن میں، کوثر سی خوشبو ایسی آنے لگی دہن میں، کوثر سی خوشبو ایسی آنے لگی دہن میں۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذاکر کردار پنجے تن پر یہ اعتماد خالق، کردار پنجے تن پر یہ اعتماد خالق، کردار پنجے تن پر یہ اعتماد خالق، ارے تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجے تن میں، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجے تن میں، کردار پنجے تن پر یہ اعتماد خالق، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجے تن میں، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجے تن میں۔ اور یہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کے جس سے رسول حق کے دل کی کلی کھلی ہے، جس سے رسول حق کے دل کی کلی کھلی ہے، جس سے رسول حق کے دل کی کلی کھلی ہے، ایسا کھلا ہے غنچہ زہرا تیرے چمن میں، ایسا کھلا ہے غنچہ زہرا تیرے چمن میں، جس سے رسول حق کے دل کی کلی کھلی ہے، ایسا کھلا ہے غنچہ زہرا تیرے چمن میں، ایسا کھلا ہے غنچہ زہرا تیرے چمن میں۔ اور پیوند اس قدر ہے جس کا شمار مشکل، پیوند اس قدر ہے جس کا شمار مشکل، ارے پیوند اس قدر ہے جس کا شمار مشکل، ارے دھبا کوئی نہیں ہے دامان پنجے تن میں، دھبا کوئی نہیں ہے دامان پنجے تن میں۔ اور صلح حسن کی شرطیں اعلان کر رہی ہے، صلح حسن کی شرطیں اعلان کر رہی ہے کہ نانا کی عقل و دانش موجود ہے حسن میں، نانا کی عقل و دانش موجود ہے حسن میں، نانا کی عقل و دانش موجود ہے حسن میں۔ حضرت آخری کلام میں ایک مطلب 4 اور 5 شعر بس جلدی میں حاضر کر رہا ہوں، مطلب خاص طور سے میں حاضر کر رہا ہوں کہ نبی نادے علی پڑھ کر یہی فرمائے جاتے ہیں، نبی نادے علی پڑھ کر یہی فرمائے جاتے ہیں، نبی نادے علی پڑھ کر یہی
فرمائے جاتے ہیں، جنہیں دینا ہے یہ پرچم ابھی وہ آئے جاتے ہیں، جنہیں دینا ہے یہ پرچم ابھی وہ آئے جاتے ہیں۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کے سرے مقتل منور اس قدر ہے جون کا چہرہ، سرے مقتل منور اس قدر ہے جون کا چہرہ، کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں، کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے میں شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں، اور وہ عالم ہو کہ مفتی ہو، ہے سب اسلام سے خارج، وہ عالم ہو کہ مفتی ہو، ہے سب اسلام سے خارج، دل معصوم کونین جو تڑپائے جاتے ہیں، بے شمار لعنت، دل معصوم کونین جو تڑپائے جاتے ہیں۔ اور نہیں تھا تشنگی یہ شاہ پر جن لوگوں کا ایمان، نہیں تھا تشنگی یہ شاہ پر جن لوگوں کا ایمان، وہی محشر میں کوثر کے لیے ترسائے جاتے ہیں، وہی محشر میں کوثر کے لیے ترسائے جاتے ہیں۔ آخر شعر میں حاضر کر رہا ہوں کہ وہی محشر میں کوثر کے لیے ترسائے جاتے ہیں، اور عبادت کو سمجھتے ہیں الگ روح عبادت سے، نمازوں کو عزاداری سے جو ٹکرائے جاتے ہیں، نمازوں کو عزاداری سے جو ٹکرائے جاتے ہیں، نبی نادری پڑھ کر یہی فرمان۔ کردار پنجتن پر یہ اعتبار خالق، کردار پنجتن پر یہ اعتبار خالق، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجتن میں، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجتن میں۔ اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے مداح اہل بیت نوحہ خان کربلا مرزا عباس علی دانش صاحب۔ اور آئیے حضرات اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ فاطمہ آئیں، علی آئے، پیمبر آ گئے، تطہیر بھیج دی ہے تائید پنجتن میں۔ فاطمہ آئیں، علی آئے، پیمبر آ گئے، اور سردار جناح شبیر و شبر آ گئے۔
فاطمہ آئیں، علی آئے، پیمبر آ گئے، اور سردار جنا شبیر و شبر آ گئے۔ آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ آئیے حضرات، جشن آل محمد کے شعراء کی فہرست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مقدمانہ التماس کر رہا ہوں جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ندیم نجفی صاحب۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ جشن آل محمد کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ممدوح کی شان میں ایک مطلب سے نشاط کرتا ہوں۔ یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا، یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا، یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا، پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا، پیمبر کا جلوہ ہے جلوہ حسن کا، جللاک یہ جلنے والا حسن کا، جللاک یہ جلنے والا حسن کا، نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا، نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا، نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا، ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں، ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں، جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا، ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں، جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا، جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا، یہاں خضر بھی سر جھکاتے ہیں آ کر، یہاں خضر بھی سر جھکاتے ہیں آ کر، وہ ہے آستانہ حسن کا، وہ ہے آستانہ حسن کا، یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا، ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا، خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت، خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت، تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا، تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا، نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، وظیفہ ہے لا پر میرے یا حسن کا، وظیفہ ہے لا پر میرے
یا حسن کا ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، ندیم سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا، کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا، کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا، کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا۔ کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا۔ قاری قرآن مداح اہل بیت جناب ندیم نجفی صاحب سے آپ نے ان کا عقیدت میں ڈوبا ہوا کلام سماعت فرمایا۔ حضرات، دنیائے سلام و منقبت کے جو منتخب شعراء ہیں ان میں سے کچھ نام جیسے ہمارے اعجاز ظہری صاحب استاد الشعراء یہاں تشریف فرمائیں جو اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب کاظم ظفری صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کے چشم و چراغ جناب جلال کاظم صاحب جو مستقل بیرون ہند رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن آج اتفاق سے اپنے وطن میں موجود ہیں اور اپنی مصروفیات کی بنا پر شاعرانہ صلاحیتوں کو نمایاں نہ کر سکے، بہرحال آج وہ تشریف فرما ہے تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب جلال کاظم صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں امام حسن سلام کے سلسلے میں چند دو قطعات اور چند اشعار وہ ہیں کہ عرض کیا ہے: مسکراتے ہیں فاطمہ و علی، دوش قراں پا پل رہے ہیں حسن، مسکراتے ہیں فاطمہ و علی، دوش قراں پا پل رہے ہیں حسن، آیتیں کروٹیں بدلتی ہیں، گھٹنیوں گھر میں چل رہے ہیں حسن، آیتیں کروٹیں بدلتی ہیں، گھٹنیوں گھر میں چل رہے ہیں حسن۔ چار مصرے یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے کہ بیٹی کے گھر میں آئے نواسے کو دیکھنے، بیٹی کے گھر میں آئے نواسے کو دیکھنے، مانگا جگر کے ٹکڑے کو نانا رسول نے، بیٹی کے گھر میں آئے نواسے کو دیکھنے، مانگا جگر کے ٹکڑے کو نانا رسول نے، منظر بڑا حسین تھا جب بڑھ کے رکھ دیا آغوش مصطفیٰ میں حسن کو بطول نے، منظر بڑا حسین تھا جب بڑھ کے رکھ دیا آغوش مصطفیٰ میں حسن کو بطول نے، آغوش مصطفیٰ میں حسن کو بطول نے۔ اور ایک مطلع اور دو تین اشعار اسی سلسلے میں سماعت فرمائیں گے کہ عرض کیا ہے کہ مطلب دیکھیں گے کہ مرتبہ پایا حسن تم نے عجب معیار کا، مرتبہ پایا حسن تم نے عجب معیار کا، سیدہ کی گود زانو حیدر کرار کا، سیدہ کی گود زانو حیدر کرار کا، اور مدحت شبر کی زرخیزی کا عالم دیکھیے، مدحت شبر کی زرخیزی کا عالم دیکھیے، راستہ ہے سبز میری فکر کے رہوار کا، مدحت شبر کی زرخیزی کا عالم دیکھیے، راستہ ہے سبز میری فکر کے رہوار کا، وہ تیری تحریر تھی یا تھی برہنہ ذوالفقار، وہ تیری تحریر تھی یا تھی برہنہ ذوالفقار، شامیوں پر خوف تھا تیرے قلم کی دھار کا، شامیوں پر خوف تھا تیرے قلم کی دھار کا، اور صاحب نہج البلاغہ کے گھرانے میں ملا، صاحب نہج البلاغہ کے گھرانے میں ملا، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا، اور چاہنے والے حسن کے حشر میں ہیں مطمئن، چاہنے والے حسن کے حشر میں ہیں مطمئن، کب ہے جنت کی تمنا اور نہ ڈر کچھ نار کا، کب ہے جنت کی تمنا
اور نہ ڈر کچھ نار کا۔ اب ہمارے بھائی حسن ضیاء صاحب جو بانی محفل ہیں، ان کی فرمائش تھی ایک سلام کی، اور بہرحال آپ سب حضرات کا سنا ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ اور ان کی فرمائش پر یہ سلام عرض کر رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، اور خشک ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، خشک ہونٹوں پا زباں پھیر کے بولے اصغر، ہرملا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے، ہرملا دیکھ لے ہم تیری قضا لے آئے۔ اور کہ شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی، کیا ہو عباس اگر اذن وغا لے آئے، کیا ہو عباس اگر اذن وغا لے آئے، اور شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، اور مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے، اور ہاتھ پھیلائے بھی کیسے وہ کسی کے آگے، ہاتھ پھیلائے بھی کیسے وہ کسی کے آگے، فرش ماتم سے جو زہرا کی دعا لے آئے، ہاتھ پھیلائے بھی کیسے وہ کسی کے آگے، فرش ماتم سے جو زہرا کی دعا لے آئے، اور ہو گئے ہم بھی نمک خوار حسین ابن علی، ہو گئے ہم بھی نمک خوار حسین ابن علی، اس زباں تک جو تبرک کے نوالے آئے، ہو گئے ہم بھی نمک خوار حسین ابن علی، اس زباں تک جو تبرک کے نوالے آئے، ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، عرش کے واسطے ہم فرش عزا لے آئے، اور کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جانمازوں پر بھی ہم خاک شفا لے آئے، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جانمازوں پر بھی ہم خاک شفا لے آئے، اور دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، اور کر گیا بغض ازاں ان کی جہالت ثابت، جو عقیدوں کے مخالف وہ فضا لے آئے، کر گیا بغض ازاں ان کی جہالت ثابت، جو عقیدوں کی مخالف وہ فضا لے آئے، علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، بس وہ ایران سے امام قبا لے آئے، علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، بس وہ ایران سے امام قبا لے آئے، اور کربلا اپنی تو جنت بھی جلال اپنی ہے، کربلا اپنی تو جنت بھی جلال اپنی ہے، جا کے شبیر کی مدحت کا صلہ لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم نے کیا تم سے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، جناب جلال کاظم صاحب سے آپ نے ان کے بہترین اشعار سماعت فرمائے، بہت ہی اچھے اشعار سے نواز رہے تھے، ظاہر ہے کہ حقائق پر مبنی اشعار تھے، عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار سے وہ نواز رہے تھے۔ مہاراج مولانا فرمائے کہ زبردستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا،
زبردستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا، ہمیں کیا مجلس شہ میں کوئی جاتا نہیں جاتا۔ زبردستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا، ہمیں کیا مجلس شہ میں کوئی جاتا نہیں جاتا، اور حصول اشک غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرا، حصول اشک غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرا، مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا۔ حصول اشک غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرا، مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا۔ حدیث رسول ہے کہ میں تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پر مار دوں گا اگر علی کی محبت لے کے نہ ہوگے۔ بہرحال اس روشنی ملا فرمائے، کیا خاک نوازوں کا صلہ پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف ازا ہو نہیں سکتے؟ کیا خاک نمازوں کا صلہ پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف ازا ہو نہیں سکتے؟ مس سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد، جو اشک قضا ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے۔ سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد، جو اشک قضا ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے۔ اب یہ بھی قضا مدار فرما لیں کیونکہ روزوں کا موسم ہے۔ مدار فرما لیں کہ کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت۔ کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت، اور جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فقہ بہت۔ جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت۔ آئیے حضرات، اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مشہور و معروف شاعر اہل بیت عالی جناب شرر نقوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شرر نقوی صاحب۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولائی.org کی جانب سے یہ جشن ہوتا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مولا حسن علیہ السلام کا جشن ہر سال کی طرح امسال بھی منعقد کیا ہے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور کچھ شعر پڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے دعا کروں گا کہ پروردگار اس وبا کو عالم انسانیت کے سروں سے ٹال دے، تاکہ ہم ذکر آل محمد علیہ السلام جس انداز سے کرتے تھے اسی انداز سے کرتے رہیں۔ آمین۔ ایک بار نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ میں حاضر کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو کرم آپ کے ہم پر ہیں جناب شبر، وہ بیانات سے باہر ہیں جناب شبر۔ جو کرم آپ کے ہم پر ہیں جناب شبر، وہ بیانات سے باہر ہیں جناب شبر۔ حوصلے کہتے تھے قاسم کے میان مقتل، میرے جذبات کے اندر ہیں جناب شبر، میرے جذبات کے اندر ہیں جناب شبر۔ ہیں ثبوت اس کا جگر کے یہ 72 ٹکڑے، کربلا میں پس منظر ہیں جناب شبر، کربلا میں پس منظر ہیں جناب شبر۔ سوچتا ہوں کہ ادا حق ثنا کیسے کروں، سوچتا ہوں کہ ادا حق ثنا کیسے کروں، سرحد فکر سے باہر ہیں جناب شبر، سرحد فکر سے باہر ہیں جناب شبر۔ حاضر کرتا ہوں ایک دو مطلع اور چند شعر کہ قصیدہ جب بھی پڑھتا ہوں سرے محفل میں شبر کا، قصیدہ جب بھی پڑھتا ہوں سرے محفل میں شبر کا، مجھے محسوس ہوتا ہے کرم ہے مجھ پر حیدر کا۔ حسن کی تیغ جب چمکی، حسن کا اسب جب سر کا، پتہ چلتا نہ تھا دشمن کو اپنے پاؤں کا سر کا، پتہ چلتا نہ تھا دشمن کو اپنے پاؤں کا سر کا۔ نہیں کی جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت بس، مناتے ہیں وہی جشن ولادت سبط اکبر کا،
مناتے ہیں وہی جس جشن ولادت سبط اکبر کا۔ ہر ایک مومن کو رکھ محفوظ مالک واسطہ تجھ کو، محمد کا، علی کا، فاطمہ شبیر و شبر کا۔ یہ بزم صلح کے مالک یہ معصوم زمانہ ہیں، انہیں کیا کام ہے تلوار کا نیزے کا خنجر کا، انہیں کیا کام ہے تلوار کا نیزے کا خنجر کا۔ کلیجہ کانپتا ہے آج تک بھی ان کے خطبوں سے، کلیجہ کانپتا ہے آج تک بھی ان کے خطبوں سے۔ سپاہی کا، ستم کا، ظلم کا، ظالم کا، لشکر کا، اور الہی موت سے پہلے مجھے دیدار ہو جائے۔ نجف کا، سامرا کا، کربلا کا، قبر شبر کا، نجف کا، سامرا کا، کربلا کا، قبر شبر کا۔ میرے عباس کے آگے کبھی بھی ذکر مت کرنا، میرے عباس کے آگے کبھی بھی ذکر مت کرنا۔ جری کا، ویر کا، ساوند کا، تیغ دلاور کا، تقدس حیدر کرار کے دم سے ہی باقی ہے۔ اذاں کا، مسجدوں کا، صوم کا، اللہ اکبر کا۔ اذاں کا، مسجدوں کا، صوم کا، اللہ اکبر کا۔ علی مشکل کشا ہی فیصلہ کرتے ہیں اے بھائی، علی مشکل کشا ہی فیصلہ کرتے ہیں اے بھائی۔ قضا کا، زندگی کا، اور قسمت کا، مقدر کا۔ قضا کا، علی مشکل کشا ہی فیصلہ کرتے ہیں اے بھائی۔ قضا کا، زندگی کا، اور قسمت کا، مقدر کا۔ در حیدر پر جو پہنچے در اللہ پر پہنچے۔ نجف سے فاصلہ کچھ بھی نہیں اللہ کے گھر کا، نجف سے فاصلہ کچھ بھی نہیں اللہ کے گھر کا۔ ابو طالب نے بڑھ کر کہہ دیا حاضر ہے مالک، کہا اسلام نے خون چاہیے مجھ کو 72 کا، کہا اسلام نے خون چاہیے مجھ کو 72 کا۔ شرر نقوی قسم اللہ کی اللہ پڑھتا ہے، قصیدہ 5 کا، 12 کا، 14 کا، 72 کا۔ قصیدہ شرر نقوی قسم اللہ کی اللہ پڑھتا ہے، قصیدہ 5 کا، 12 کا، 14 کا، 72 کا۔ حسن کی تیغ جب چمکی، حسن کا اسب جب سر کا، پتہ چلتا نہ تھا دشمن کو اپنے پاؤں کا، سر کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرات، جشن آل محمد کا آن لائن سلسلہ جاری و ساری. اس وقت صدر محترم جناب مولانا مرزا ممتاز صاحب سے اجازت لیتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب نیر مجیدی صاحب سے، جو کہ اس جشن کے ناظم بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان اور بھی کر دوں، کل یعنی 14 رمضان کو شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام 9:45 پر یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم پر یہ جشن شروع ہوا، کیونکہ یہ گلوبل جشن ہوتے ہیں اور ہر ملک کا وقت الگ ہوتا ہے، تو جو اسٹینڈرڈ ٹائم آف انڈیا ہے اس کے اکارڈنگ یہ 9:45 کا جشن کا آغاز ہوگا، جس کی نظامت میں خود اور جناب نیر مجیدی صاحب فرمائیں گے، اور صدارت کے فرائض جناب فخر ملت جناب مولانا یاسو عباس صاحب انجام دیں گے، کیونکہ اس برس ہمارے درمیان مولانا مرزا اشفاق صاحب نہیں ہیں، ان کی رحلت ہو چکی ہے، تو یہ اس بار کی صدارت جناب یاسو عباس صاحب کریں گے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات، عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمائے، یہ خطا کر رہا ہوں، اس کے آغاز کر رہا ہوں اپنے خطے سے کہ اے لمحہ لمحہ مشیت کا آئینہ جو حسین، تو لحظہ لحظہ رضائے خدا حسن بھی ہیں۔ ہے لمحہ لمحہ مشیت کا آئینہ جو حسین، تو لحظہ لحظہ رضائے خدا حسن بھی ہیں۔ یہ دو مصرے فرمائے، تو لحظہ لحظہ
رضائے خدا حسن بھی ہیں، اور بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہیں، بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم، بتا رہا ہے یہ تعویذ بازوئے قاسم شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہیں، شریک معرکہ کربلا حسن بھی ہے۔ یہ بھی اسلام فرمائے کہ مقصد صلح حسن مقصد جنگ شبیر، مقصد صلح حسن مقصد جنگ شبیر ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر۔ مقصد صلح حسن مقصد جنگ شبیر ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر۔ چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر، چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر، کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر۔ چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر، کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر۔ اور کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر۔ کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر۔ اب مولا فرمائے کہ میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین۔ میں اپنے چاند ستاروں کی خود کروں تخلیق، ذرا ہو مجھ کو میسر جو گرد پائے حسین۔ اور میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، اور میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ میرے شعور سماعت کی داد دے دنیا، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین، سنائی کچھ نہیں دیتا مجھے سوائے حسین۔ ایک مطلب دو تین شعر یہ بھی مولا فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرمائے کہ بہرحال یہ نئے شعر ہیں، تو ایک مطلب دو تین شعر میں چاہ رہا تھا کہ میں عرض کر دوں کہ بہرحال جب تک یہ قطع مولا فرما لیں مولا کائنات کے سلسلے میں، چونکہ میں ولایت کے سلسلے میں ایک قطع ضرور پڑھتا ہوں کم سے کم ہر جگہ، تو اس محفل میں کیوں رہ جائے، کیونکہ اس لیے کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ اگر اس کا اعلان رسول نہ کرتے تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہ ہوتا۔ اب مولا فرمائے کہ عرض کر رہا ہوں کہ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، جبیں پا سجدہ بے اختیار لکھا ہے۔ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، جبیں پا سجدہ بے اختیار لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے۔ مولا کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ اور سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ اور سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ وہ ایک مطلب اسے فرما لیں کہ مثال تیغ رواں جب تیرا قلم ہوگا۔ اعجاز بھائی مطلب فرمایا کہ مثال تیغ رواں جب تیرا قلم ہوگا، معاویہ کی سیاست کا سر قلم ہوگا۔ مثال تیغ رواں جب تیرا قلم ہوگا، مثال تیغ رواں جب تیرا قلم ہوگا،
معاویہ کی سیاست کا سر قلم ہوگا اور فرمایا کہ فرشتے خلد کے در پر کریں گے استقبال، فرشتے خلد کے در پر کریں گے استقبال، حسن کے عشق کا یہ اجر کم سے کم ہوگا، فرشتے خلد کے در پر کریں گے استقبال، حسن کے عشق کا یہ اجر کم سے کم ہوگا، وہاں کسی کا باپ بھی اس کو نہ کر سکے گا ذلیل، کسی کا باپ بھی اس کو نہ کر سکے گا ذلیل کہ جس پر مادر شبیر کا کرم ہوگا، کسی کا باپ بھی اس کو نہ کر سکے گا ذلیل کہ جس پر مادر شبیر کا کرم ہوگا۔ اور یہ شعر مسلمان یہ قافیہ بھی کہ کسی کا باپ بھی اس کو نہ کر سکے گا ذلیل کہ جس پر مادر شبیر کا کرم ہوگا، بغیر نام علی جب اذان دے گا کوئی، بغیر نام علی جب اذان دے گا کوئی، اذان کی آڑ میں ابلیس کا ادھم ہوگا، بغیر نام علی جب اذان دے گا کوئی، بغیر نام علی جب اذان دے گا کوئی، بغیر نام علی جب اذان دے گا کوئی، اذان کی آڑ میں ابلیس کا ادھم ہوگا، اذان کی آڑ میں ابلیس کا ادھم ہوگا۔ آزاد ایک مطلب 3-4 سے کر رہا ہوں آخری کلام میں ملاحظہ فرما لیں، مطلب کر رہا ہوں اجازت بھائی کہ بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں، بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں، حقیقت میں حمد خدا کر رہا ہوں، حقیقت میں حمد خدا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی شعر مظاہر ہے، حقیقت میں حمد خدا کر رہا ہوں، سجا کر علمدار سرور کا پرچم، سجا کر علمدار سرور کا پرچم، میں اپنے موافق ہوا کر رہا ہوں، میں اپنے موافق ہوا کر رہا ہوں، بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی شعر فرمائے کہ طواف حرم میں ہوں مصروف ماتم، طواف حرم میں ہوں مصروف ماتم، میں کعبے کو بھی کربلا کر رہا ہوں، طواف حرم میں ہوں مصروف ماتم، میں کعبے کو بھی کربلا کر رہا ہوں، بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں۔ اور یہ آخری شعر نارمال ملک چاہتے ہیں لحد میں تبرک، ملک چاہتے ہیں لحد میں تبرک، میں پیش ان کو خاک شفا کر رہا ہوں، ملک چاہتے ہیں لحد میں تبرک، میں پیش ان کو خاک شفا کر رہا ہوں، بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں۔ یہ مقطع والے بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں،
بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں، کبھی خواب ہی میں یہ فرما دے مولا، کبھی خواب ہی میں یہ فرما دے مولا، میں نیر کو جنت عطا کر رہا ہوں، کبھی خواب ہی میں یہ فرما دے مولا، میں نیر کو جنت عطا کر رہا ہوں، بظاہر حسن کی ثنا کر رہا ہوں، حقیقت میں حمد خدا کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات، اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی استاد الشورا مقطع مقاصدہ عالی جناب اعجاز ظہیر صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور کل اسی چینل پر پیغام حسینی کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں جشن حسن علیہ السلام کے عنوان سے ایک آل انڈیا وضع مقاصدہ کا انعقاد ہوگا، جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ حضرات 9:45 پر اس چینل پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں جملہ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اس جشن کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار مدح امام حسن علیہ السلام میں حاضر خدمت ہیں، خاص طور سے اس کی ذریعے ملاحظہ ہو۔ جناب صدر کی اجازت، مولانا جنہیں بھی ثبوت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، جنہیں بھی ثبوت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، ہمیں ایسوں کی کوئی بھی ادا اچھی نہیں لگتی، ہمیں ایسوں جنہیں بھی ثبوت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، ہمیں ایسوں کی کوئی بھی ادا اچھی نہیں لگتی، اور حسن ابن علی کا واسطہ جس میں نہ شامل ہو، حسن ابن علی کا واسطہ جس میں نہ شامل ہو، سماعت کو کبھی ایسی دعا اچھی نہیں لگتی، سماعت کو کبھی ایسی دعا اچھی نہیں لگتی، اور نظر آتے ہیں ہم کو معترض جو صلح شبر پر، نظر آتے ہیں ہم کو معترض جو صلح شبر پر، انہی لوگوں کو جنگ کربلا اچھی نہیں لگتی، نظر آتے ہیں ہم کو معترض جو صلح شبر پر، انہی لوگوں کو جنگ کربلا اچھی نہیں لگتی۔ شعر ملازو جناب نیر صاحب کہ اسے کیا فائدہ دے گی ہوا اوراق قرآن کی، اسے کیا فائدہ دے گی ہوا اوراق قرآن کی، جسے نہج البلاغہ کی ہوا اچھی نہیں، اسے کیا فائدہ دے گی ہوا اوراق قرآن کی، جسے نہج البلاغہ کی ہوا اچھی نہیں لگتی، اور پیے گا اٹھ کے کیا پانی
हसन की टेग का मारा, पिएगा उठ के क्या पानी, हसन की टेग का मारा। हसन की टेग को आधी वगा अच्छी नहीं लगती, हसन की टेग को आधी वगा अच्छी नहीं लगती। और हर एक ये शेर भी मुलाजा हो कि हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता, हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता। हर एक को कुंबे इज़्नी की सदा अच्छी नहीं लगती, हर एक पाए हसन पर जान अपनी दे नहीं सकता। हर एक को कुंबे इज़्नी की सदा अच्छी नहीं लगती। और हसन का दोष पर आना जिन्हें खलता है उन सबको, हसन का दोष पर आना जिन्हें खलता है उन सबको। तेरी मेराज दोषे मुस्तफा अच्छी नहीं लगती, हसन का दोष पर आना जिन्हें खलता है उन सबको। तेरी मेराज दोषे मुस्तफा अच्छी नहीं लगती। और कहे जाए कोई नाते बगैर मिदहते इतरत, कहे जाए कोई नाते बगैर मिदहते इतरत। पैगंबर को मगर ऐसी सना अच्छी नहीं लगती, पैगंबर को मगर ऐसी सना अच्छी नहीं लगती। ये शेर मुलाजा बरल अहले इल्म का मन्नत इतने साल हम इससे महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सुनाई देती है जो शब को बुग़्ज़े आले अहमद में, सुनाई देती है जो शब को बुग़्ज़े आले अहमद में। हमें ऐसी तिलावत की सदा अच्छी नहीं लगती, सुनाई देती है जो शब को बुग़्ज़े आले अहमद में। हमें ऐसी तिलावत की सदा अच्छी नहीं लगती। बस आखिरी शेर मुलाजा कि बचाते हैं दहन अपना जो दस्तरखान शब्बर से, बचाते हैं दहन अपना जो दस्तरखान शब्बर से। उन्हें फिरदौस की शायद ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, बचाते हैं दहन अपना जो दस्तरखान शब्बर से। उन्हें फिरदौस की शायद ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भी सिब्ते अकबर की सना अच्छी नहीं। बचाते हैं जो दामन अपना दस्तरखान शब्बर से, उन्हें फिरदौस की शायद ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। ये थे मक़ता मक़ासिदा उस्ताद शुरा अली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, जिनके उस्तादाना कलाम के साथ ही आज के ये मंजूम दौर का इख्तिताम हो रहा है। हमारा ये जश्न तो बहरहाल सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। ये ज़िक्र चूँकि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा है, लिहाजा इसमें कुछ दिनों के लिए मुलतवी तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ सदर मक़ासिदा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मुमताज़ साहब क़िबला की मुमताज़ अली साहब क़िबला की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती और दुआई कलमा से, दुआया कलमात से हम सबको नवाजें। नाम है मुमताज़ अली साहब। बरादरानी ईमानी और मुहिबान अहले बैत थार,
आपने इस वक्त ये कदीम महफिल जो रोज़ा काज़मैन में मौलाई रबल साहब अहले बैत एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िद की जाती थी, इन साल कोरोना वायरस की वजह से इसको बहुत मुख्तसर कर दिया गया और इंतहाई इख्तिसार के साथ आपने मौलाना मीसम ज़ैदी साहब को भी सुना और उसके बाद शोराए कराम को समाअत फरमाया। देखिए, असल हकीकत ये है कि हमारा पूरा दीन और पूरा मज़हब जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, इसका इन्हिसार दो चीज़ों पर है और इन दो चीज़ों को हमने मुअय्यन नहीं किया, बल्कि पैगम्बर इस्लाम इसको मुअय्यन करके गए और आपने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ। उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए दो चीज़ों का जिक्र किया और उनकी गरानी का, उनके वज़न का जिक्र किया कि दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरी इतरत अहले बैत। तुम अगर इससे वाबस्ता रहोगे तो गुमराही से महफूज रहोगे। यानी गुमराही इसमें है जिसने कुरान को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ा। यही चीज़ बुनियाद बनी, यही चीज़ बेस है। चुनांचे हुजूर सरवर कायनात के दुनिया से जाने के बाद ये सिलसिला जारी रहा और अहले बैत की सीरत भी सामने आती रही, कुरान मजीद का पैगाम भी सामने आता रहा। यहाँ तक कि ये सिलसिला जब करबला तक पहुँचा तो करबला में इसको ऐसा क़याम मिला जो क़याम क़याम आले मोहम्मद तक के बाकी रहने वाला है, कोई मिटा नहीं सकता। वहीं से ये पैगाम आगे बढ़ा और हर इमाम के ज़माने में खुसूसियत से मौलाए कायनात की विलायत और वाक़या करबला को याद रखा गया हर तरीक़े से, जो तरीक़ा इस ज़माने में था। यहाँ तक कि फिर 8वें इमाम ने अपने ज़माने में हुकूमत की बुनियाद के ऊपर ज़ाकिरीन को, उलमा को, शोरा को, सबको मौका फराहम किया और ये इसकी तबलीग हुई दीन की। और यही दीन जो था, इसको लफ्ज़ शिया के साथ याद किया जाता था, शिया, क्योंकि मुसलमान बदनाम हो चुके थे, इस्लाम पाक व पाकीज़ा मज़हब था, लिहाजा शियत के एतबार से ये पैगाम चला था इस्लाम का, यानी कुरान और सीरत अहले बैत था। यहाँ तक कि हमारे 12वें इमाम पर्दे गैब में गए और उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा। इसी बुनियाद पर जारी रहा। भाई ये चीज़ें आप याद रखिएगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी बुनियाद पर कुरान व अहले बैत, कुरान व अहले बैत, इसी पैगाम को उलमा ने बयान किया, इसी पैगाम को शुअरा ने पहुँचाया और यही वो पैगाम है जो ज़ाकिरीन और खुतबा पहुँचाते रहे। पिछले जितने बरसों से खिलाफ अक़ीदत और खिलाफ अक़ायद कुछ ऐसा मिशन चला जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में बेचैनी थी और पूरी दुनिया में नौजवान बेचैन था कि ये क्या हो रहा है। शियत का लिबास पहने हुए ये ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो इस्मत के ख़िलाफ़ है, जो नूरानियत के ख़िलाफ़ है, जो तहारत अहले बैत अतार के ख़िलाफ़ है। ये क्या हो रहा है आखिर? इतना बेचैन थे। यही वो बेचैनी थी जिसको हमारे जनाब सैयद हसन ज़िया रिज़वी साहब ने महसूस किया और अपने मिजाज के लोगों को समेटा और उसके बाद उन्होंने मौलाई लवर साहब अहले बैत एसोसिएशन का क़याम किया। जब इसका क़याम अमल में आ गया और मुझ जैसे फ़कीर को और गरीब को इसकी सितारत सौंपी गई तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप सितारत वगैरह किसी अपने नौजवान को दिए, दोस्तों में दीजिए और ये सिलसिला आगे बढ़ाइए। मगर उनका नहीं, हम चाहते हैं कि आप ही इसके सदर बने और उसकी सिदारत के फ़राइज़ अंजाम दे। चुनांचे बहरहाल मैं इसके जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी सिदारत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। और ये जो महफ़िल इस वक्त आपने समाअत फरमाई, 8वां साल रोज़ा काज़मैन में होती थी, शोराए कराम भी आते थे और बैनुल अक़वामी शोराए कराम, ये आप समझ लिए। और ये सब अक़ीदत वाले, आपने कलाम सुना होगा, आप कलाम सुनिए और गौर कीजिए कि ये अक़ीदत पर है। यानी इनका कलाम शोरा का जो कलाम है वो मुताबिक़ कुरान और मुताबिक़ सीरत अहले बैत है, जिसको शियत कहा जाता है। शिया, अपने आप को बचाइए, शियत को बचाइए। पूरी दुनिया में ये महफिल हर साल जाती है। ग्राफ एजेंसी की जानिब से
माशाअल्लाह से इसका एहतमाम किया जाता है, दुनिया से लोग जुड़ते हैं इस एसोसिएशन से और खुशी महसूस करते हैं कि चलो कोई हमारे दिल की आवाज़ उठाने वाला तो है। लिहाजा हर साल की तरह ये महफिल मुनक़िद हुई। अब मैं चंद बातें हैं हालात हाज़िरा की मुनासिबत से आपकी खिदमत में अर्ज़ करके तकरीर को ख़त्म कर दूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इससे पहले भी बरसों पहले अक़ायद के ख़िलाफ़ मामलात होते रहे, अब खुल कर बातें होती। एक तबका ऐसा पैदा हुआ है जिसने अम्मामा सर पर रखा, दोष पर अबा कबा डाली और दीनदार बनकर सामने आ गया। और जो ज़ाकिरीन इमाम इस्लाम हैं और वो शोराए किराम जो अपने कलाम में अक़ायद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ ज़बान खोलने लगे। मैं एक सवाल करता हूँ कि आज जवाद नक़वी मलून ने जो तकाबुल किया है वो कितना बड़ा आलिम है, कितना इल्म उसने हासिल किया। अम्मामा सर पर रखने के बाद, दोष पर अबा कबा डालने के बाद उसको हराम और हलाल का ही मसला नहीं मालूम। उसने जिस चीज का तकाबुल किया है मजलिस और तरावी, उसको ये नहीं मालूम कि हराम क्या है और हलाल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। कहाँ मजलिस सैयद शुहदा, कहाँ मजलिस मौलाए कायनात, कहाँ वो अमल जिसका हुक्म कुरान ने दिया है ना सीरत रसूल में। एक फेल हराम है और उसका तकाबुल कर रहा है। क्या ज़ाकिरीन को लायक एहतराम नहीं है कि जो जिक्र अहले बैत अथार करते हैं, जो मुताबिक कुरान मुताबिक सीरत अहले बैत अथार सब बयान करते हैं? क्या वो शोराए किराम लायक एहतराम और लायक इज्जत नहीं है कि जो कुरान मजीद के मुताबिक और सीरत अहले बैत अथार के मुताबिक अशार कहते हैं और कलाम के जरिए अकायद को मजबूत करते हैं? खुदा की कसम अगर ये तबका ना हो तो लफ्ज शिया ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कि इतना ज्यादा बदनाम कर दिया। देखिए अल्लाह ने जो निज़ाम कायम किया, इस वक्त पूरी दुनिया में वायरस है, कोरोना वायरस, हर घर में बातें हो रही, कोई कह रहा है अज़ाब इलाही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि लोगों के अमाल बिगड़ गए थे, लोग ऐसे बदकिरदार हो गए थे, ये था वो था, सारी चीजें बातें हो रही हैं। और हर शख्स के लिए हुकूमत ये कह रही है कि अपने आप को बचाइए कोरोना वायरस से, और बचाने का तरीका ही बताया जा रहा है। आपको मालूम है बदअकीदगी से बचाने के लिए पैगंबर इस्लाम गदीर के मैदान में फतवा दे चुके थे कि जब कभी भी बदअकीदगी फैले तो तुम खाली इतना काम करना कि ऐसे वायरस से बचने के लिए कलमा अलियन वलीउल्लाह पढ़ते रहना, हमेशा तुम्हारे अकायद महफूज रहेंगे। आप देखिए जमाती पकड़े जा रहे हैं, जमाती ढूंढ के पकड़े जा रहे हैं। उन जमातियों का कैरेक्टर भी सामने आ गया कि कितने बदकिरदार हैं। हम लोग बयान करते थे, लोग कहते थे यार ये शिया हैं, उनके खिलाफ हैं। आज हुकूमत उनको बुरा कह रही, आज वो जलील और रुसवा हो रहे हैं अपने किरदार की वजह से। ये क्या है? सिर्फ मौलाए कायनात की विलायत को छोड़ने का नतीजा है कि जो हमेशा जलील हुए हैं और हमेशा जलील होते रहेंगे। पैगंबर इस्लाम की दुआ है या अली अंता व शियतों का हुमुल फायजून, या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। बस वही शिया कामयाब हैं जो विलायत मौलाए कायनात से वाबस्ता हैं और उसका इजहार करते रहते हैं। ये महफिलें खुदा आलम इनको कायम रखे। जैसा कि अभी नैयर मजीद साहब ने कहा कि ये महफिलें जो हैं ये मुलतवी होती हैं, आइंदा के लिए मुलतवी कर दी गई। इसका सिलसिला खत्म नहीं होगा, इसका सिलसिला वहां तक के पहुंचेगा कि जब इमाम ज़माना आवाज देंगे, एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसको मिला दिया जाएगा। बस सुनो, अपने अंदर तहारत महसूस कीजिए, इसलिए कि तहारत की वजह से मौलाए कायनात की विलायत उसी के में आ सकती जिसका नसब पाकीज़ा हो, जिसका खून पाको पाकीज़ा हो। उसके लिए नहीं आ सकती कि रियासतों के दरमियान पला बढ़ा हो। हमारे कमाल लखनवी साहब मरहूम इस जश्न में पढ़ा करते थे, जश्न आले मोहम्मद में हसब नसब की कैद है विलाए अहले बैत में, ये खास रेगुदार है, ये आम रास्ता नहीं। लिहाजा उनका शेर आज भी लगता है कि मधु बना हुआ है।
کہ جو لوگ اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا حسب بھی خراب ہے، ان کا نسب بھی خراب ہے۔ صحیح حسب نسب والے مولا کی ولایت پر، اہل بیت اطہار کی محبت پر رہتے ہیں۔ اور آخر میں جناب ریاض الحسن طاہر صاحب کے 4 مصروں کے ذریعے میں بات کو تمام کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں نے سنا کے مجھ کو فضائل کی لوریاں، سینے میں میرے الفت حیدر اتار دی، کہیے نصیریوں کو نہ کچھ، اس سے پوچھئے جس نے علی کو صورت پروردگار دی۔ بس میاں اصل یہ ہے برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار، آپ حضرات صحیح و سلامت رہیں، دنیا میں جہاں پر بھی شیعہ ہیں، جہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خداوند عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھے، اور جو حاضرین محفل ہیں ان کے دلی حاجات پورے ہوں، جو بیمار ہیں ان کو چوتھے امام کے صدقے میں شفاء کامل حاصل ہو، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور جلد از جلد جنت الرقیم اور روضوں کی تعمیر ہو جائے، آل سعود کی حکومت فنا ہو جائے، ہم سب کو حج و زیارات عمرہ کا شرف عطا ہو۔ اور میں پھر موجود شعراء کرام کا، گراف ایجنسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حسن ضیاء رضوی صاحب جو جنرل سیکریٹری اور بانی ہے ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آخر حیات تک کے ایمان پر باقی رہیں اور محبت اہل بیت اطہار سے سرشار ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزار رہیں، جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو تاکہ فتح حق بلند ہو، کفر فنا ہو۔ بہت شکریہ مولانا ممتاز علی صاحب اور ام محترم کی آپ نے بہترین ایک جشن کا انعقاد کیا، اور میں شکر گزار ہوں جناب حسن ضیاء صاحب کا کہ انہوں نے ملائی لورز آف اہل بیت کی جانب سے ایک جشن کا انعقاد کیا اور یہ جشن مکمل ہوا۔ اور میں کل کے جشن کے بارے میں بتا دوں کہ کل جشن امام حسن علیہ السلام انشاءاللہ شب 9:45 پر انڈین ٹائم پر منعقد ہوگا۔ حسب سابق یہ جشن پنجتری امام باڑے میں ہوا کرتا تھا، جس کی نظامت جناب نیر مجیدی صاحب انجام دیتے تھے اور کنوینر جناب اعجاز زیدی صاحب ہر برس رہتے تھے۔ اس برس وہ اس محفل کا حصہ رہیں گے اور جو شعراء کرام اس میں شرکت فرما رہے ہیں تو اولاً تو میں بتا دوں کہ صدارت کے فرائض انجام دیں گے فخر ملت مولانا یاسو عباس صاحب اور تلاوت جناب ندیم نجفی صاحب، اور ابتدائی تقریر فرمائیں گے مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، اور شعراء کرام جو انڈیا سے ہمارے ساتھ جشن شریک ہو رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں کہ جناب رضا سرسوی صاحب، جناب اعجاز زیدی صاحب، جناب نیر مجیدی صاحب، جناب نایاب ہلوری صاحب، جناب بلال کاظمی صاحب، جناب شرن نقوی صاحب، جناب سلیم بلرام پوری صاحب، جناب شبروز کانپوری صاحب، جناب قاری ندیم نجفی صاحب، جناب ظفر اندھاروی صاحب، اور علی عباس زیدی زید پوری صاحب، اور محمد عباس سلمہ۔ اس میں 3 شعراء کرام بیرون ملک کے ہیں، ایک ہمارے کینیڈا سے جو شاعر اہل بیت شرکت کر رہے ہیں ظفر عباس ظفر صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک رہیں گے، اور کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ایک شاعر اور منقبت خوان جو اس جشن کا حصہ رہیں گے جناب صفدر عباس زیدی صاحب، اور کراچی سے ایک شاعر اور جناب عادل رضا صاحب جو اس جشن میں شرکت کریں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت پر آپ آن لائن گرافک چینل پر تشریف لائیں، اور یہ جشن انشاءاللہ شب میں 9:45 پر وقت کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولائی لورز آف اہل بیت کی جانب سے، مولانا ممتاز علی صاحب کی جانب سے، حسن ضیاء سنی صاحب کی جانب سے، ان حضرات کا جو آن لائن تک ہمارے اس جشن کو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم گراف ایجنسی کی ٹیم کی طرف سے بھی سارے ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ٹیکنیکل ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر